رب کائنات نے حرام سے بچنے کا بھی حکم فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، چوری کر کے مال نہ کھاؤ، ڈکیتی نہ مارو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، جوا نہ کھاؤ، جوا کھیل کے جناب تم پیسہ نہ کماؤ، یہ ساری چیزیں حرام. جھوٹی گواہی نہ دو. ہمارے ہاں تو یہ سارے کام چلتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی چل جاتی ہے، آج رشوت بھی چل جاتی ہے. آج کل تو رشوت کے نام پر ہم نے تھوڑا سا نام اس کا چینج کر دیا ہے. ہم نے آج کل اس کا نام رکھ دیا جناب یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے اس کو تحفہ کر دیا. ذرا رشوت تھوڑا سا پرانا لفظ ہو گیا، پھر ذرا برا بھی لگتا ہے کہ رشوت دے رہے ہو آپ. ذرا تحفہ جی آپ کے لیے میں ایک تحفہ لایا، کوئی موبائل سیٹ دے دیا اس کو، یا کوئی اور کپڑے دے دیے، یا کوئی اور چیز جو بھی اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دے دیا گیا. یہ سارے کام جو ہیں یہ تحفے دینا. بھئی تحفے تم عین جب تمہارا وہ کام پڑتا ہے تو پھر تم تحفے دینے کی یاد آتا ہے. پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عمال جاتے تھے نا وہ زکوٰۃ لینے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی سے کوئی چیز فالتو نہیں لینی ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے نا اتنی لو ان سے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ہمیں تحفہ پیش کر دے، کوئی گفٹ دے دے، تو حضور نے فرمایا گفٹ تمہیں اسی موقع پر دینا تھا، اس سے پہلے گفٹ کیوں نہیں دیتا ہو. تو گفٹ جو ہے یہ تحفہ جو ہے یہ صرف جب کام پڑتا ہے تو اسی وقت تحفہ دیا جاتا ہے. کام کے بغیر تحفہ کیوں نہیں دیتے ہوئے؟ تو یہ ساری چالیں ہیں حرام خوری کی، حرام کھانے کی، حرام کھلانے کی، یہ ساری چالیں ہیں. تو رب کائنات نے منع فرما دیا کہ نہ تم نے رشوت دینی ہے نہ لینی ہے، یہ سارا مال حرام کا ہے. جوا بھی نہیں کھیلنا، سود بھی نہیں کھانا، چوری ڈکیتی سے مال بھی ہڑپ نہیں کرنا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ بھی نہیں کرنا. آج کل وہ پنجاب میں سیلاب آئے ہوئے ہیں تو ہماری مسلمانی جو ہے نا بڑی پکی مسلمانی ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں بس اب جو کام بھی کرتے جو مسلمان ہی رہتا ہے. وہ سیلاب میں جانور ذبح ہو کر جانور بہہ کے آتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. اب ہم نے کیا شروع کیا ہوا ہے کہ وہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت ہم بیچ رہے ہیں. پچھلے دنوں وہ کھوتا کڑھائی تو چلتی رہی ہے، کھوتا کڑھائی تو چلتی رہی ہے. پنڈی میں بھی جناب وہ بڑے شوق سے لوگوں نے کھائی ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا کہ جناب یہ کھوتا حلال ہے. اللہ معاف کرے. نیٹ پہ ان کا بیان آیا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ نیل گائے ہو. اب نیل گائے اور کھوتے میں بڑا فرق ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے وہ جنگلی کھوتا ہو، نیل گائے ہو. تو ان سرکار نے کوئی خدمت تحفے ملے ہوں گے نا کہیں سے، ان کو بھی کہیں سے تحفہ ملا ہوگا بھی چلو جی بیان ٹھوک دے، تو وہ تحفہ لے کے انہوں نے بھی بیان ٹھوک دیا. ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم رشوت بھی کھائیں، حرام گوشت بھی بیچتے رہیں، سارے کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی جگہ پر قائم رہیں. جنت ہمارے لیے واجب ہے، جنت ہمیں ملنی ہے.
یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی کسی کا ناجائز حق ہم نے کھا لیا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، پھر بھی جنت ہماری، سود ہم کھاتے ہیں پھر بھی جنت ہماری، رشوت بھی کھائیں، شراب بھی پئیں، شراب بیچیں بھی، بنائیں بھی، بنا کر آگے بیچیں بھی، پھر بھی ہم جنت کی حقدار ہیں، پھر ہمیں دوزخ میں جانے سے، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خدا کا خوف کرو، جس کام سے میرے رب نے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بس باطل طریقے سے کسی دوسرے کا حق نہ کھو، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ کہ حرام تو وہ ہے کہ ایک لقمہ بھی تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو ساری بربادی ہو جائے گی، کیا رہ جائے گا پیچھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اعمال وہی جو حلال کھا کے تم عبادت کرو گے اللہ کو وہی پسند ہے، کیونکہ وہ خود جو پاک ہے، وہ خود پاک ذات پاک ہے، وہ تو وہ مال بھی اعمال بھی پاکیزہ پسند کرتا ہے، حلال کھا کے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ سفر سے آتا ہے جناب، اس کا بال بھی اٹے ہوئے ہوتے ہیں گرد و غبار سے، چہرے پر بھی گرد و غبار ہے، بالوں پر بھی، کپڑوں پر بھی، جناب وہ بڑا پریشان حال اور ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم پر بننے والا گوشت حرام کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت سحت، فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کھا کھا کے، ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے، جو نا حاجی صاحب جناب وہ پیٹ بڑھا بڑھا کے کہیں جا رہا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن پھر بھی ان سے پوچھو تو کہیں گے میں سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ میں نے 10 حج کیے ہوئے۔ کعبے کے گرد چکر لگاتے رہو، طواف کرتے رہو، حجر اسود کو بوسے دیتے رہو، پر جب تک تمہارے اندر حرام ہے تمہارا کوئی بھی کام رب کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، من اشتری ثوبا ب10 دراہم، کہ ایک بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، یا میں اپنی اردو زبان میں یا ہم اپنی کرنسی کی بات کر دیتے ہیں، ایک بندہ 1000 روپے کا کپڑا خریدتا ہے، اس 1000 روپے میں 999 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ اس میں حرام کا شامل ہو گیا، 1 روپیہ اس نے حرام کا شامل کر دیا، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کی نماز اللہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ لہ، کہ اس کی نماز رب قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر حرام کے مال کا کپڑا لگا ہوا ہو، کپڑا پہنا ہوا ہو، کلف لگا کے ہم پھرتے ہیں نا جناب، پھر ہماری گردن پھر اکڑ جاتی ہے، سریا آ جاتا ہے، پھر ہم کسی کو سلام تک، جب کسی کو سلام کرنا ہو پھر ہم 3 انگلیاں آگے کرنا ہے، ایسے 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں۔ حرام کا مال کمایا، حرام کما کے ہمارے جسموں پہ
چربی چڑھ جاتی ہے، گوشت چڑھ جاتا ہے، کھا کھا کے آرام۔ پھر رب فرماتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا جسم جو ہے نا، جو حرام سے پلا ہوا ہو، حرام کھا کھا کے اس کے جسم پر گوشت بن گیا ہو، موٹا تازہ ہو گیا ہو، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا خوراک ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، پر جنت میں وہ نہیں جائے گا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صبح و شام دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری، صبح و شام دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ آ جائے، پیسہ، ایک گھر بن گیا، ایک اور بن جائے تو کیا اچھا ہے، کرائے پہ لگا دیں گے، 40-50 ہزار روپے کرایہ آتا رہے گا، وہ بن گیا، ایک اور بن جائے تو کیا بات ہے جی۔ گھر بنانے کے چکر میں گاڑی لے لی ہے، ایک اور گاڑی لے لیتے ہیں، پہلے پجارو کے پراڈو ہے، اب کوئی اور لے لیتے ہیں نئے ماڈل کی۔ دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دولت کے لالچ میں ہم پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پر ہوتا کیا ہے، جب وقت آخر آ جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، پھر وہ جو دولت کے دیوانے تھے نا، وہ بیگانے تو بیگانے، پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ایک بیٹا کہتا ہے جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، قبر تیار ہو گئی ہے،